السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی چنار اور میں ہوں جواد ہمدانی۔ یقیناً جناب سارے لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم ڈیلی چنار میں بات کرتے ہیں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، تو مختلف جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور جنرل جو مسائل ہیں ہم ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے کشمیر کے اندر جو موومنٹ چل رہی ہے اس کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جائے۔ ہمارا چینل یہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم کشمیر کے حوالے سے زیادہ بات کریں۔ آج پروگرام میں میرے ساتھ شیخ متین صاحب ہیں، حریت کانفرنس کے سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جناب۔ شیخ متین صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ڈیلی چنار کے لیے ٹائم نکالا۔ سر، ایک تو کرونا کے حوالے سے بتائیے گا کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی، کیونکہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری بند ہو رہ چکی ہیں۔ دیکھیں، اوور آل جو اس وقت جو یہ ایک وبا پھیلی ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سب کو اس میں سے نکالے۔ تو قدرتی بات ہے کیونکہ اس وجہ سے سب لوگ گھروں پہ ہی ہیں اکثر، تو میں بھی زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ گھر پہ ہی گزارتا ہوں۔ اور درمیان میں ہمارے یہاں پہ جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آفس بھی جو ہے اسلام آباد میں ہے، تو اس حوالے سے جو بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، کوئی کانفرنس ہوگی جو دفتر کے اندر ہوگی، یا ابھی ہمارا جو مظاہرہ تھا چند دن پہلے جب نا ورلڈ پریس ڈے تھا، جو نا فریڈم آف پریس کا جو تھا وہ ڈے، تو اس حوالے سے بھی ہمارا ایک پروٹیسٹ تھا وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے نا، تو اس حوالے سے ہم اسلام آباد پریس کلب کے سامنے تھے، تو وہاں پہ بھی ہم نے مظاہرہ کیا۔ لیکن زیادہ تر جو ٹائم گزرتا ہے وہ گھر میں ہی گزرتا ہے۔ سر، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر کرفیو پہلے ہی تھا، اور اس کرفیو کو مزید جو کرونا کا بہانہ بنا کر مزید سخت کر دیا گیا اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بھارت کے حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، بھارتی حکومت کے۔ دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کے جو موجودہ صورتحال ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے، اور حالات بھی جوں کے توں ہیں، کیونکہ جب سے یہ ورلڈ جو ہے کہ جو عوام ہے جو مانوس ہوئے ہیں اس بات سے کہ لاک ڈاؤن کیا ہے، تو اس سے پہلے ہی اگر آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں گے، خاص کر میں بات کروں گا گزشتہ سال 5 اگست کے بعد، جب بھارت نے ایک منصوبہ بند سازش کے تحت مقبوضہ کشمیر میں ایک شب خون مارا ہے، اور اپنی دی ہوئی یعنی خصوصی حیثیت جو بھارت نے خود دی تھی اس کو ختم کیا، یعنی میرا مطلب ہے 370 آرٹیکل کو اور 35A کو۔ حالانکہ یہ خود بھارت نے مطلب یہ اپنے آئین میں یہ ایک خصوصی حیثیت رکھی تھی۔ یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بات بتانا ضروری چاہوں گا، کیونکہ کشمیریوں کی جو ایک جو آواز ہے وہ ہے آزادی کی آواز، اور کشمیریوں نے اس حوالے سے جو مزاحمت کی ہے، اور بھارت نے 5 اگست کے بعد مسلسل وہاں پہ کرفیو لگایا اور مہینوں لگایا، بریک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن ہے وہ کنٹینیو تھا ٹل جب سے یہ کورونا وائرس کی وجہ سے مزید انہوں نے یہ لاک ڈاؤن وہاں پہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی جو ہے زندگی ہے وہ پہلے ہی اجیرن بنی ہے، لیکن اب اس جو یہ لاک ڈاؤن ہے، یہ جو کرفیو ہے، یہ جو بریک ڈاؤن ہے مقبوضہ کشمیر کے، اس کی آڑ میں جو ہندوستان ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں جو ہندوستان کی فسطائی حکومت ہے، جو جابر ہے، جو ظالم ہے، جو ہندوستان ہے، وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام پہ اس کے بہانے مزید مظالم ڈھا رہا ہے، اور ہر لحاظ سے ڈھا رہا ہے، اور ہر لحاظ سے کشمیری عوام کو تنگ کر رہے ہیں۔ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے، کورونا سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے وہاں جو محرومیات تھی کشمیر کے، کیونکہ جب سردیاں تھی وہاں پہ جو لائف کی جو نیسیسٹیز تھی اس کی ضرورت تھی، تو ان سے بھی محروم رکھا گیا تھا، ادویات سے بھی محروم رکھا گیا تھا، اور اب اس کورونا کے جو بہانے مزید کشمیریوں پہ بھارت کی طرف سے سختیاں ہے، ظلم ہے، جبر ہے۔ سر، اس لاک ڈاؤن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کا لمبا ترین لاک ڈاؤن ہے مقبوضہ کشمیر کا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ دیکھیں 5 اگست سے آج تک کشمیر اسی فیزوں میں رہا، یا تو کرفیو میں رہا، کرفیو مسلسل مہینوں کرفیو میں رہا، لاک ڈاؤن میں تو بالکل اب آپ دیکھیں 9 مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا ہے، تو وہاں پہ ابھی بھی سٹل لاک ڈاؤن ہے، بریک ڈاؤن ہے، نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے،
باقی جو ضروریات ہے زندگی کی وہ نہیں ہے. تو جی بالکل جی یہ بات صحیح ہے. یہ جو لانگیسٹ جو ہے نا، آپ اس کو لاک ڈاؤن کہہ سکتے ہیں، کرفیو کہہ سکتے ہیں، جو ہندوستان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ کشمیری عوام کو تنگ کرنا چاہتے ہیں. کشمیریوں کا جو غلطی ہے، جو خطا ہے، وہ صرف یہ ہے کیونکہ کشمیری جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اس حق کے لیے اپنے خون سے بھی قربانی دے رہے ہیں. اور باقی جو یہ نہیں جو بھارت ظلم کر رہا ہے، اس سے بھی کشمیر کے عوام ایک قربانی تو نہیں دے رہے. ان کا یہ جو نعرہ ہے، یعنی حق خود ارادیت کا، یہ نعرہ جی جو جی ہے، یہ وہ حق ہے جو کہ ایک اصول پہ مبنی ہے. یہ وہ حق ہے جو اقوام متحدہ نے کشمیر کو دیا ہے. کیونکہ ابھی تک بھی مسئلہ کشمیر کے حتمی حل کے لیے جو ریزولوشنز ہیں، جو قراردادیں ہیں، وہ پینڈنگ ہے. کشمیری اسی حق کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہے. اور بھارت کی اصل میں فرسٹریشن یہ ہے کیونکہ بھارت نے وہ کوئی ظلم کا حربہ، جبر کا حربہ، مولسٹیشن کا، پیلٹ کا، بلٹ کا، یہ پراپرٹی کے نقصانات کا، قبرستانوں کو آباد کرنے کا، ایون کیمیائی ہتھیار بھی استعمال انہوں نے کیا ہے اور وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں. یعنی مظالم کی انتہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کشمیریوں کے عزم میں، کشمیریوں کے نعرے میں، کشمیریوں کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی. یعنی غرض نہ کشمیری جھکے، نہ کشمیری رکے، نہ کشمیری بکے، نہ کشمیری تھکے. تو یہ اصل میں اصل فرسٹریشن جو ہے وہ بھارت کی، وہ یہ کہہ رہے کہ مسلسل ہم نے ان پہ ظلم ڈھایا ہے اتنے عرصے سے. یعنی اگر آپ ہمارے کشمیر کے حوالے سے اگر ہم ہسٹری کی طرف جائیں گے تو جی جی جیسے ہی دو قومی نظریہ پہ یہ جو تقسیم ہوا ہے، پاکستان بن گیا، بھارت بن گیا، تو کشمیریوں کا مسئلہ اس وقت حل نہیں کیا گیا. تو کشمیری اسی آواز کو جاری رکھے ہوئے ہے. اور بھارت نے جب 27 اکتوبر کو ایک پہلا شب خون مارا، جب اس نے کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس اپنی فوج کو داخل کر دیا ہے کشمیریوں کے مرضی کے بغیر، یعنی جبرن وہ وہاں پہ آئے ہیں. یعنی وہ جس کو ہم کہیں گے یہ جو فوج انہوں نے داخل کی ہے، جی جی ادھر سے لے کے اگر آپ آج تک دیکھیں گے تو 5 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے. یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے. جواد صاحب اب اگر آپ 88 سے دیکھیں گے تو 1 لاکھ سے کشمیری جو ہے انہوں نے قربانیاں دی ہے، شہید ہوئے ہیں. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو بھارت کے اصل میں فرسٹریشن ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے جذبے سے کبھی ہم نے مطلب نا وہ کم نہیں کیا، اپنے نہرے سے ہم پیچھے نہیں ہٹے. اور جذبے جو ہے، جذبے آزادی اور جذبے جو پاکستانیت ہے، وہ ختم نہیں کر سکا کشمیریوں میں. جو بھارت کی اصل میں فرسٹریشن ہے، وہ اب چاہ رہا ہے کہ میں ظلم کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں وہ میں استعمال کر کے اس کو نہ کشمیریوں کو دباؤں. لیکن تاریخ گواہ ہے اور بھارت کو بھی نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے. تو اتنا انہوں نے ظلم کیا، کون سا ظلم ہے جو مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ اسی طرح ہے، کشمیریوں کا نعرہ اسی طرح ہے. سر موجودہ لاک ڈاؤن جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، اور ایک لاک ڈاؤن ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر چل رہا ہے، تو اس لاک ڈاؤن میں جو دنیا کے اندر چل رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر کا لاک ڈاؤن ہے، اس میں آپ کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ متین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، یہ بالکل بند ہوا تھا، دوبارہ آپ بتائیں پلیز. جی جی آپ بتائیں، میں نے نہیں سنا، کیا کہہ رہے ہیں میں آپ؟ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک لاک ڈاؤن جو اس وقت دنیا کے اندر چل رہا ہے اور ایک لاک ڈاؤن ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی ایک تو بد دعا ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس لاک ڈاؤن میں جو اس دنیا کے اندر ہے اور ایک لاک ڈاؤن جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، اس میں کتنا فرق ہے؟ شاید جو انٹرنیٹ کے سگنل ہیں اس کی وجہ سے کچھ آواز میں تعطل پیدا ہو رہا ہے. متین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبد المتین صاحب ہیں، حریت کانفرنس کے سیکٹری اطلاعات ہیں، اور اسلام آباد میں اس وقت جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں حریت کانفرنس کی اس حوالے سے ہر جگہ پہ پیش رہتے ہیں، اور آج بھی ہمیں کشمیر کی صورتحال تھی اس کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ آواز میں تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ متین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب دوبارہ آ رہی ہے، دوبارہ آواز آ رہی ہے۔ جی جی، پوچھنا یہ تھا کہ جو ایک لاک ڈاؤن چل رہا ہے دنیا کے اندر اور ایک لاک ڈاؤن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، کہا جاتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی پہلے نمبر پہ تو بددعا ہے جو دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ ساری طاقتیں جو ہیں عالمی طاقتیں اس معاملے پر خاموش ہیں جب مقبوضہ کشمیر کے اندر کرفیو لگا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ لاک ڈاؤن جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے اور جو لاک ڈاؤن دنیا کے اندر ہے، اس میں کتنا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس لاک ڈاؤن اور اس لاک ڈاؤن میں آسمان زمین کا فرق ہے، اس وجہ سے ہے مقبوضہ کشمیر کے باہر جو بھی لاک ڈاؤن ہے وہ حکومت اس میں ہے کہ لوگوں کو کس طرح بچایا جائے، ان کو کس طرح اس وبا سے باہر نکالا جائے۔ لیکن مقبوضہ کشمیر کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ یہ ہے کہ بھارت چاہ رہا ہے کہ کس طرح لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میں تنگ کروں، کس طرح زیادہ سے زیادہ مظالم ڈالوں۔ اس لاک ڈاؤن اور اس لاک ڈاؤن میں یہ ایک واضح فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری دنیا کو نکالے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حقیقتاً یہ ہے، ٹھیک ہے نا، مقبوضہ کشمیر میں یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ جو کرفیو ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے نا، اور مسلسل چلا آ رہا ہے۔ وہاں صرف کرفیو نہیں ہے، کسی صورت میں وہاں سالوں یا مہینوں کرفیو تھا، پھر وہ لاک ڈاؤن میں چینج ہوا، بریک ڈاؤن وہاں پہ کنٹینیوسلی ہے۔ تو یعنی میڈیا پہ وہاں پہ پابندی ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو اب یہ مطلب احساس کر لینا چاہیے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نکالے، لیکن اب وہ فیس کر رہے ہیں، اب دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کیا ہے، لوگ کتنے تنگ آ گئے، وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس وجہ سے نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی ڈر ہے مارنے کا، ان کا یہ ڈر ہے کہ یہ وبا پھیل نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قدرتی بات ہے، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے، اور جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ مسلسل مہینوں چلا آ رہا ہے۔ تو جس طرح میں آپ کو جواد بھائی یہ بات کروں گا، کیونکہ جس طرح ہندوستان نے جو آگ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کو لگائی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہی آگ جب اب بھارت میں پھیل گئی ہے، ٹھیک ہے نا، بھارت میں جو یہ جو مینٹلٹی ہے، ہندوتوانا مینٹلٹی جو اس کی بی جے پی حکومت کی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ بھارت جو ہے یہ ہندو کا دیش ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھ لیجئے بھارت میں اس کورونا سے پہلے آپ دیکھ لیں وہاں کے حالات کیا تھے، کون سا شہر نہیں تھا جہاں پہ آگ نہیں لگی ہے۔ یعنی جو آگ انہوں نے کشمیر میں لگا دی تھی، وہ آگ اب پوری بھارت میں پھیل گئی۔ جو اب ایک لاک ڈاؤن کشمیر میں لگا ہے، اور وہ لاک ڈاؤن اب پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ یعنی اللہ کے وہاں پہ دیر ہے اندھیر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے کیا فرق ہے، بہت فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کشمیر کے بغیر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، اس لاک ڈاؤن اور اس لاک ڈاؤن میں آسمان زمین کا فرق ہے، کیونکہ بھارت کی چاہت یہ ہے کہ کشمیریوں کو کس طرح ہم نسل کشی کریں۔ وہ یہ جو انہوں نے 5 اگست کو یہ جو 370 آرٹیکل اور 35 آرٹیکل کو ایبروگیٹ کیا، اس کے اصل میں آگے مضموم عزائم آپ جو دیکھیں گے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ بھارت اصل میں ڈیموگرافک چینجز لانا چاہتا ہے۔ بھارت کیا چاہتا ہے، کشمیر جو ہے، جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس کو وہ مائنارٹی میں چینج کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے بھارت نے ایک کمپریہنسو طریقے سے وہ اپنے پالیسی پہ گامزن ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس پالیسی پہ عمل لانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو ان کو بہاریوں کو آباد کرنا ہے یا غیر مسلموں کو جو ریاست کے باشندے آباد کرنا ہے، تو وہ تو یہی ہے، بلکہ وہ بابانگی دہل اعلان کر رہے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد ہم نے پورا ہی یہ نقشہ جو ہے چینج کریں گے کشمیر کا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ ظالم بھی ہے، وہ جابر بھی ہے، وہ دہشت گرد بھی ہے، وہ انسانیت کا دشمن بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، ہماری جدوجہد جو ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے، وہ حق پہ مبنی ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ جب کشمیری آزادی حاصل کر لیں گے اور بھارت ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ سر، آپ نے نقشے کے تبدیلی کے حوالے سے بات کی،
ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا جس میں انہوں نے آزاد کشمیر کے جو علاقے ہیں، مظفر آباد ہے، میر پور ہے، ان کو بھارت نے اپنا حصہ دکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کل کچھ میڈیا میں ان نے جو آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں کے ٹیمپریچر دکھانا شروع کر دیے کہ یہاں پر یہ ٹیمپریچر اور موسم کی صورتحال یہ رہے گی. تو یہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں، آپ نے بھی یہ ان کے جو عزائم ہیں، بلکہ بابانگ دور ٹی وی شوز میں، جس میں ہمارے پاکستان کی طرف سے بھی 2 یہاں پہ تھے اینکر نا، جو اس ٹاک جی شو میں انہوں نے سیدھا کہا ہے، یہ آپ دیکھیں نا ان کے عزائم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ابھی یہ پتہ چلے گا کچھ مہینوں کے بعد یہ جو یہ نا یہ بلوچستان ہے، ٹھیک ہے نا، اور جی جی بالکل انہوں نے اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو ہم جی پین دیں گے ادھر، ٹھیک ہے نا. یہ بھارت کہہ رہا ہے. اب بھارت کا کیا ہے، کیونکہ وہ بھارت ہمیشہ جو ایک ہے نا، وہ آپ ہمیں بھارت کی مینٹلٹی کو سمجھنا چاہیے. بھارت کی صحیح مینٹلٹی وہ یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرنے میں بڑا ماہر ہے. میں یہ صحیح انفارچونیٹلی کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کا جو یہ کیس ہے نا، یہ بہت مضبوط ہے، لیکن ہماری ایڈوکیسی جو ہے، میں بڑے واجگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اتنی مضبوط نہیں ہے. بھارت کی صحیح کوئی بنیاد ہی نہیں، کیس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو اور بین الاقوامی برادری کو انہوں نے آج تک کس طرح یہ دھوکے میں رکھا تھا. تو اب صحیح یہ آہستہ آہستہ بھارت کا یہ جو مکروہ چہرہ ہے، یہ جو نام نہاد سیکولرزم کا، نام نہاد یہ نئے جمہوریت کا، وہ آہستہ آہستہ اب دنیا پہ آشکار ہو رہا ہے، اور دنیا جی کو اب پتہ چل رہا ہے کہ بھارت جو ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے. تو اس لیے یہ جو موسم وہ دکھا رہا ہے، اب اس نے میر پور کا موسم بھی دکھانا شروع کر دیا، اب اس نے آزاد کشمیر کا موسم بھی دکھانا شروع کر دیا. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے وہ پرو ایکٹیو پالیسی ہے، اور صحیح ہماری جو پالیسی ہے ہمیں پرو ایکٹیو یہاں سے بھی ہونا چاہیے، اور پرو ایکٹیو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر محاذ پہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، ایک محاذ پہ نہیں. یہ ہم سراہتے ہیں کہ جو ابھی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو بھارت کا جو یہ جو اصل چہرہ ہے، ٹھیک ہے نا، بھارت کا جو یہ اصل چہرہ ہے دنیا کے سامنے لایا ہے، اور آہستہ آہستہ دنیا سمجھنے لگی ہے کہ یہ وہ بھارت نہیں ہے جو وہ بات اسے کہتا ہے، اندر وہ کچھ اور ہے. تو یہ بہت جی ضروری ہے، یہ اس کا محاذ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا، ہندوستان تو ہمارا کبھی دوست نہیں بن سکتا. یہ ہمیں دیکھیں، بنگلہ دیش کو اگر آزاد کیا، بنگلہ دیش کو جو بنایا، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کس نے بنایا؟ بھارت نے بنایا. اور انہوں نے اپنے ٹاک شو میں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ بلوچستان ادھر مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کو اب آپ ایز اے پاسپورٹ یعنی وہ بنا کے وہ وزٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم آپ کو بلوچستان میں، یہ بالکل وہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے یہ عزائم ہیں. تو ہمیں جی ان بھارت کے جو عزائم ہیں وہ انشاءاللہ خاک میں ملیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا وہ خواب کبھی شرمندہ یہ تعبیر نہیں ہوگا. لیکن وہ انشاءاللہ. ان چیزوں پہ جہاں پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ کام کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں بھی ہر لحاظ سے پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. صحیح سر. حال ہی میں ریاض نائکو کی شہادت کے بعد وہاں پر مظاہرے اسی طرح سے جو کرفیو کے اندر بھی اسی طرح سے مظاہرے جاری ہیں، اور لگاتار بھارت جو ہے مظالم بھی ڈال رہا ہے، اور 50 سے زائد کشمیری جو ہیں زخمی بھی ہوئے ہیں 3-4 دنوں میں. کیا ان سے بھارت کی بوکھلاہٹ واضح نہیں ہوتی کہ کرفیو میں بھی لوگ باہر اسی طرح سے نکل رہے ہیں؟ دیکھیں، اس طرح تو آپ کو پہلے ہمیں پتہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیر میں مزاحمت ہے. جی جی بھارت کتنا بھی ظلم کرے، کتنا بھی جبر کرے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کشمیری یہ خوب سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ہمارا کیا ہے، وہ ہمارا جو ہے یعنی جو نسل کشی پہ تلا ہوا ہے. بھارت جو ہے صحیح وہ ہمارا کبھی دوست نہیں بن سکتا ہے. صحیح کشمیریوں کو یہ بخوب واقف ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ پہچان ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، کہ بھارت صحیح ہمارا کتنا دشمن ہے. یہ ایک بات ہے. یہ جو بھارت کا پروپیگنڈا کسی وقت ہوتا ہے کہ کشمیر میں مزاحمت نہیں ہے، کشمیر میں وہ نہیں ہے، تو وہ وقتاً فوقتاً ثابت کرتے ہیں کشمیری اپنے خون سے، اپنے جرت سے، کہ وہ دکھاتے ہیں کہ نہیں، ہم کشمیری جو ہے وہ بھارت کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، ہم کشمیری جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں. اب جو ابھی آپ نے بتایا ہے، یہ جو ہمارے مجاہد کمانڈر تھے جو سپہ سالار رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، یہ کشمیریوں کی پہلے اپنی انڈیجنس موومنٹ ہے. ریاض جی نائکو صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کرے، شہید عادل کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کرے. وہ ہمارے کشمیری بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی جنہوں نے اپنی جام شہادت جو ہے نوش فرما دی ہے، جنہوں نے اپنے گرم گرم لوہوں کو پیش کیا ہے.
یہ پڑھے لکھے لوگوں کی تحریک ہے. کشمیریوں کی جو یہ تحریک ہے نا، یہ کسی مخصوص طبقے کی تحریک نہیں ہے. کشمیریوں کی تحریک جو ہے وہ خواتین کی بھی ہے، مردوں کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی ہے. یعنی آپ اسی لیے دیکھتے ہیں اتنے کرفیو کے باوجود بھی ریاض نائکو کا اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، آپ نے دیکھا تو جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ جوک در جوک گھروں سے نکل گئے ہیں اور ان نے مزاحمت شروع کی ہے، اور ایک ڈسٹرکٹ میں نہیں کیا، بڑگام میں بھی کیا، دوسری جگہوں پہ بھی کیا ہے. اس کے باوجود بھی اتنی وہاں پہ نا یہ سختیاں ہے، اتنی وہاں پہ گھیراؤ ہے، اتنا وہاں پہ جلاؤ ہے، اتنی ریسٹرکشنز ہے، اس کے باوجود بھی لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو یہ مان لینا چاہیے کہ وہ ظلم سے، جبر سے، طاقت سے کشمیریوں کے حق کو سلب نہیں کر سکتے ہیں. اور کشمیری جو ہے انشاءاللہ اپنی اس مزاحمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور تب تک جاری رکھیں گے جب تک ان کا اپنا حق نہیں ملتا. اور ہم ان شہداء کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. یہ لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کشمیر کا ایک فرنٹ نہیں ہے، اس کے بہت سارے فرنٹ ہیں، اور یہ جو امپورٹنٹ فرنٹ جس پہ یہ لڑ رہے ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. سر چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو آخری آپ کیا میسج دیں گے؟ آخری میسج یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد آزادی کے نعمت سے سرفراز کرے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہے کہ جو ہماری قوم ہے جو وہاں پہ ہیں، جو لڑ رہی ہے، ہر محاذ پہ لڑ رہی ہے نامساعد حالات کے باوجود، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں. ہمارا دل کی دھڑکنیں بھی ان کے ساتھ ہے. ہم بھی اسی طرح، اگرچہ ہم اس علاقے میں نہیں ہے، مقبوضہ علاقے میں، ہمارے دل کی دھڑکنیں ان کے ساتھ ہے. ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں اس تحریک آزادی کے لیے ہے، اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی سے سرفراز فرمائیں گے. شیخ متین صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شکریہ جی جواد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب شیخ عبد المتین صاحب، جو آل پاک حریت کانفرنس کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. ناظرین، جو ہم بات کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اس ساری صورتحال کے باوجود کشمیری ہیں جھکنے کا نام نہیں لے رہے، اور بھارت کے آگے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں، اور بھارت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جتنے مظالم مرضی ڈالو، آپ ہمیں دبا نہیں سکتے، اور آپ ہمیں کسی بھی طرح سے خرید نہیں سکتے، آپ جو حربے مرضی اپنا رہو. اسی کے ساتھ جواد ہمدانی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.